کربلا کی درسگاہ کا یہ دستور ہے، علم وہی جو عدل کا بھی منصور ہے، یہاں علم کو کردار کی دولت ملی، یہی فکر کو اخلاص کی عظمت ملی۔ اس وقت ہم اسلامیہ کالج کے اہتمام کیے گئے جو یہ NSS ونگ کی جانب سے قائم کردہ ایک کیمپ، سبیل نما کیمپ، اس وقت یہاں پر جو 10ویں محرم کا جلوس رواں دواں ہے، اس میں یہ جو والنٹیئرز ہے، جو انچارج ہے، جو دیگر عملہ ہے، عزاداروں میں مشروبات اور دیگر چیزیں یعنی بانٹ رہے ہیں۔ سابقہ ایام سے ہی اسلامیہ کالج کا یہ دستور رہا ہے کہ وادی کشمیر میں جتنے بھی مختلف مذاہب کے جتنے بھی یہ بڑے دن یہ منائے جا رہے ہیں، ان میں NSS والنٹیئرز وہاں پر جو زائرین ہوتے ہیں، عزادار ہوتے ہیں، ان کے درمیان مشروبات، دیگر فرسٹ ایڈ، دیگر چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان اس کیمپ کے انچارج ڈاکٹر پروفیسر واحد صاحب ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ سال بھر آپ یہ جو تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، مختلف کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں، بچوں کو اس میں یعنی شامل کرتے ہیں، اس کا موٹیو کیا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اسلامیہ کالج سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور اسلامیہ کالج کا جو NSS یونٹ ہے اس نے آج یوم عاشورہ کے موقع پر ایک کیمپ کا منعقد کیا ہے، ایک کیمپ کو قائم کیا ہے، اور ہم اس میں ایک ریفریشمنٹ کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے یہاں پر۔ جو ہماری ریفریشمنٹ ہے اس میں ہم نے پینے کا پانی جیسے یہاں پر بوتل میں اویلیبل ہے، اور لسی کا بھی انتظام ہوا ہے یہاں پر، اور ہم فروٹس جوس کا بھی یہاں پر ہم نے اویلیبل رکھا ہے۔ دوسری بات، جو NSS کا مطلب ہے نا، اس کا جو فل فارم ہے وہ نیشنل سروس اسکیم کا ہے، اور نیشنل سروس اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اوور آل نیشن کی سروس کرنی ہے، اور نیشن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی بھی آتے ہیں، کمیونٹیز بھی آتی ہیں، تو جو NSS ہے اس کا ایک اپنا کیلنڈر ہوتا ہے ایکٹیویٹیز کا، جس میں ہمارے پاس پلانٹیشن ڈرائیو کا بھی ہوتا ہے، کلینس ڈرائیو کا بھی ہوتا ہے، اور ہم جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی پروگرامز بھی کنڈکٹ کیے ہیں نشہ مکت بھارت ابھیان کے انڈر، اور ایک اور پروگرام جو ہمارا ہوا ہے وہاں پر تلملا میں کھیر بھوانی کے میلے میں، وہاں پر بھی ہمارا NSS یونٹ ہی تھا جس نے ایک ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی ہے۔ سبیلیں تو انگنت ہے، لاتعداد ہے، لاکھوں ہے، اپنے انداز سے اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اسلامیہ کالج کی سبیل کیوں کا ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات جو ہمارے ساتھ جو نام جڑا ہے اسلامیہ کالج کا، تو یہ تو ہمارے بھائیوں کا ہے، ہم ایک کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، جو یہاں پر ہماری جو شیعہ بھائی بہن ہیں جو عزاداری جلوس میں اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ کمفرٹ دیں۔ اگر ہم کسی اینگل سے ان کو کوئی کمفرٹ دیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک خوشی کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہ جو سال بھر جو NSS کے اسٹوڈنٹ آپ سے منسلک ہیں، کیا ان پروگراموں کے لیے آپ پہلے سے ان کو نظم ضبط، اخلاق، ادب یعنی اپڈیٹ کر کے ان کو فیلڈ میں ڈالتے ہیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، تو ہم نے ان کو ایک ٹرین کیا ہوتا ہے، یہ مینٹلی ٹف ہوتے ہیں، ان کو ہم پہلے ہم سوک سینس کی جو تعلیم دیتے ہیں، فیلڈ سینس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ سوشل سینس کیا ہوتا ہے، تو ان کو ہم ویل ٹرین کرتے ہیں۔ پھر یہ جب کوئی پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں تو ایک نظم و ضبط کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم حسین علیہ السلام کو ہدایت کا سرچشمہ کہتے ہیں، اس حسینیت کے پس منظر میں آپ کالج میں بچوں کو کتنا ٹرین کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں؟ جو میرے بلیف کے بڑے بلیف، تو جو آج کا دن ہے، جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت پیش کی، جو ان کے رفقا تھے ان نے شہادت پیش کی، تو ہم سے ایک میسیج ملتی ہے کہ آپ جب کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈفیکلٹیز ضرور آئیں گی، لیکن آپ کی جو ڈٹرمنیشن کتنی اسٹرانگ ہے وہ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جو ڈٹرمنیشن بہت اسٹرانگ ہے تو آپ ضروری کامیابی پاؤ گے۔ اب آپ یہاں پر اسلامیہ کالج کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہے، عوام طالب علم کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے اسلامیہ کالج
کالج کا نمائندہ بن کر کون میسیج دیتے ہیں تعلیم کے لیے دیگر چیزوں کے لیے؟ جو اس موقع پہ جو بہترین تعلیم ہو سکتی ہے وہ ہے حسینیت کی تعلیم ہو سکتی ہے. تو جو ہم نے امام حسین علیہ السلام سے جو سیکھا ہوا سبق ہے وہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ اچھا کرو گے تو آپ کو ڈفیکلٹیز ضرور آئیں گی. یو ول فیس ڈفیکلٹیز اور کوشچن از ہاؤ ڈٹرمائنڈ یو آر. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ڈٹرمائنڈ ہو آپ فوکسڈ ہو تو آپ کو کوئی پھر روک نہیں سکتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان بھی اور ہے. ابھی اسلامیہ کالج کو اور بہت سے مراحل طے کرنے ہیں. اپنے مقرر کردہ اہداف کی پائے تکمیل تک آگے جانا ہے. اللہ اس آنگن کو ہرا بھرا رکھے اور اس میں یہ پھلے پھولے تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ مؤثر اچھی بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.